فیصل بھائی، آپ یہاں 72 گھنٹے کی اپواس پہ بیٹھے ہیں اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ یہ اپواس جو اللیگل طریقے سے مسلم لڑکوں کی اور جو مسلم یوتھس ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ٹیرر ایکوزیشنس پہ، تو اس کے خلاف آپ بیٹھے ہیں. تو آپ بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے آپ کا اسٹینڈ جو ہے اس ایشو پہ. دیکھیے، یہ لیگل اریسٹ جو ہوئی ہے اوکھلا میں پچھلے ہفتے یا کچھ دن پہلے، اس کو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے، ایک پروسیس ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو لگاتار پورے ملک میں ہو رہا ہے. ابھی میں حیدرآباد وغیرہ میں نے دیکھا، لوگوں سے بات کی. میں گیا تو سیف شرمیلا کیمپین کے تحت تھا، لیکن بیچ بیچ میں بات ہوتی رہتی تھی اور ایشوز پہ. تو اس وقت سول سوسائٹی بھی پوری طریقے سے ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی، جو سول سوسائٹی ہے یا جو جن کو آپ جن سنگٹھن کہتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ نہیں ہیں ان ایشوز پہ. تو مجھے سب سے بڑی کامیابی لگی کہ ملک بھر کے جانے مانے لوگوں کے صبح سے قریب 15-20 لوگوں کے میرے پاس فون آئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ وہ شرمندہ ہیں. تو ایک زبردست احساس ان کے اندر پیدا ہوا ہے، اور ان کو لگا ہے کہ یہ ایک اکیلا پن، آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ بات مجھے لگی کہ یہ اکیلا پن ہے. میں جنتر منتر پہ 2000 لوگ لے کے نہیں بیٹھا ہوں. تو یہ اکیلا پن تو وہ جو گرفتار کیے گئے ان کے ساتھ بھی ہے، یہ اکیلا پن تو ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہے. ان کی فیملیز بھی اکیلی ہیں اپنے اپنے لوکیلٹی میں، ایون کہ مسلمان ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو ایک ہمارے ساتھ جو ابھی ہیں، وہ صبح سے جو یہاں لڑکے پکڑے گئے ان کے گھر والوں کے نمبر تلاش کر رہے تھے، تو کوئی ان کو نمبر نہیں دے رہا ہے. تو یہ اکیلا پن صرف میرے ساتھ اپواس پہ نہیں ہے، یہ اکیلا پن ان کے ساتھ ہے. وہ جیلوں میں بھی اکیلے ہیں. نہیں، اس کا پرپس کیا ہوگا؟ اس کا پرپس یہ ہے، دیکھیے، ایک اویئرنیس، ایک ماحول بنانا. ہر اپواس کوئی کسی کے خلاف کوئی جھگڑا یا کوئی لڑائی یا کوئی دباؤ نہیں ہے. اپواس ایک عبادت کی طرح ہے، فاسٹ ایک عبادت کا حصہ ہے. عبادت ہر مذہب میں اس کی ایک اہمیت اس کو دی گئی ہے. ہم اپنے اس فاسٹ سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. ہمارے جو نوجوان جن کو پکڑا گیا ہے، ان کے ساتھ جو طریقہ اپنایا گیا ہے، جو آپ کے TCN پہ میں نے ایک نیوز میں دیکھا کہ وہ گائیڈ لائنز جو ہیں سپریم کورٹ کی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ایکچولی ان کا اریسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس کے وائلیشن کے طور پہ ہم نے ایک نوٹس چیف جسٹس کو دیا ہے، ساری آپ کے ہوم منسٹر کو بھیجا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اگر ایک دن بٹلہ ہاؤس سے 500 لوگوں کو لے جا کے، آپ کو معلوم ہے مین اسٹریم میڈیا یا جو ہم لوگ کے پروگرامز کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے، اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں کل 2 بسیں بھر کے اگر لوگ جنتر منتر پہ لے جاتا، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا وہ ٹائمز آف انڈیا میں آتا، کیا وہ NDTV میں آتا، کیا وہ انڈین ایکسپریس؟ کہیں نہیں. اردو کے 2-4 اخباروں میں آتا جو اس سے زیادہ پہلے ہی لکھ رہے ہیں، میری 2 بسیں لے جانے سے زیادہ لکھ رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ ایک طریقہ جس میں ہم بنا بوجھ ڈالے ہوئے ایک اپنی بات کہنے کا طریقہ لوگوں کو کیسے کہا جائے، یہ اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ طریقہ اس وقت زیادہ طاقتور ہے. اور وہ اس کا مجھے رزلٹ بھی دکھا، جتنے مجھے رسپانس لوگوں کے آئے ہیں پورے ملک سے، قریب فیس بک کے ذریعے اور چند طرح کے ذریعے جو الٹرنیٹو چیزیں ہیں جو ہمیں ضروری ہیں ہم ان کا استعمال کریں. تو زبردست لوگوں میں ماحول بن رہا ہے. اور مجھ سے بنگلور کا ایک نوجوان پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا بنگلور میں بھی فاسٹ شروع کر دے. تو آپ کسی بھی ایشو کو، آپ کا وہ چاہے اللیگل اریسٹ ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے سچر کم، آپ کو نیٹ ورکنگ چاہیے، آپ کو کچھ الگ قسم کی سوچ چاہیے. اب وہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا کہ انڈیا اسلامک کلچر میں جا کے دن بھر کا کنونشن کر دو، اور جس میں کھانے کے بعد آدھے لوگ رہ جاتے ہیں اور شام کی چائے کے بعد اس سے بھی کم رہ جاتے ہیں، صرف شام تک آرگنائزر رہ جاتے ہیں. تو اب میں نے اس میں کون سا بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس ایشو کو لے کر کے ٹیرر کیسز پہ جو مسلم لڑکوں کا اللیگل اریسٹ ہو رہا ہے، اس ایشو کو لے کر کے شاید کسی نے کبھی فاسٹ نہیں کیا ہے، شاید کسی نے بہت کم لوگوں نے کیا ہے. وہ پولیٹیکل فاسٹ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں جنتر منتر پہ، میں تو بالکل ایک مظلومیت کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک ایسی بات کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ تو کرنے دیں گے. تو اس طرح کی چیز کو میں لے کے بیٹھا ہوں. اور جو میں نے سوچا تھا، اپنے ساتھیوں سے چرچا کی، مجھے اس کا یہ بھی لگا کہ لوگوں کا جو رسپانس ملا ہے، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا رسپانس. کیسا رسپانس ملا ہے؟ جگہ جگہ سے لوگ، ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی فون کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہم ایک ایشو، آپ کو میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشو بنائیں گے اور یہ ایک ایشو ہے، ہمیں شرمندگی ہے. میں نے ابھی
20 बहुत मीटिंग्स में लोगों से पूछा कि मुस्लिम, आपको इस मुल्क के सोशल एक्टिविस्ट, मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट को नहीं कह रहा हूँ, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सेकुलर, उनमें से 90% को ये भी पता नहीं है कि कोई ये मुद्दा भी है। मैंने गांधीयन से पूछा गुजरात में, आपको मालूम है आप क्या इलीगल अरेस्ट हुई, वो अपनी एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, उनकी आश्रमों की दुनिया, उनकी अपनी दुनिया है। तो ये जोड़ने के लिए भी ज़रूरी था कि हमें आगे काम करना है, हमें अपनी बात अलग अलग तरह के लोगों से कहलवानी है। सुरेश भाई जाके जगह जगह अपनी ये बात कहें, बलवंत यादव अपनी, तो इस तरह के लोगों से अगर हमें बात करानी है तो फिर हमें इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं, लड़ाई की टेक्निक्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। वो मैंने तो ये कैसे ये जो फैसला लिया है, मुझे तो उस फैसले में उस पर मुझे खुशी हो रही है। शुरू में तो मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे जब मैंने सोचा और फिर मैं उस पर बैठ गया तो फिर उसके बाद से तो लगातार मुझे ताकत ही मिलती रही है। मतलब सत्याग्रह भी एक तरीका है इस इशू से लड़ने का। सत्याग्रह ही एक तरीका है, मुझे लगता है इस तरह के मुल्क में जहाँ कोई भी इशू फौरन पॉलिटिकल बन जाता है, कोई भी इशू फौरन कम्युनल बन जाता है। यहाँ अगर पर्सनल लॉस की बात होती है तो तुरंत फौरन ही वो पर्सनल लॉ का मुद्दा एक कम्युनल मुद्दा बन जाता है। यहाँ इलीगल अरेस्ट की जब बात होती है तो फौरन वो मुद्दा नेशनलिज्म से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के मुल्क में, ये एक किस्म का मुल्क नहीं है, ये बात मैं हर एक से कहता हूँ कि ये यहाँ इलीगल अरेस्ट के मुद्दे पे उसको एकदम जोड़ दिया जाता है टेररिज्म से, उसको जोड़ दिया जाता है मुल्क की मुखालफत से। तो टेररिज्म के मुद्दे पे बहुत, इलीगल अरेस्ट के मुद्दे पे कई ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इलीगल अरेस्ट के मुद्दे पे बोलेंगे तो कहीं हमें एंटी नेशनल ना साबित कर दिया जाए। तो आप मेरी इस जो मैं इशारों में ये बात कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझते होंगे कि इस तरह के माहौल में जहाँ एक सही मुद्दे को भी गलत का रंग दिया जाता है, ऐसे मुल्क में हमें लड़ाई के तरीके नए नए खोजने होंगे। आज मैंने ये तरीका यहाँ बैठ के खोजा है, कल कोई और खोजे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका है, लेकिन अपने पुराने तरीकों पे ही भरोसा करके हमें अपनी लड़ाई नहीं लड़नी होगी। अलग अलग किस्म के बहुत लोग काम करें, कोई लोग लीगल एड का काम कर रहे हैं, कोई लोग चंदा इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कोई लोग दिल्ली पुलिस पे धरना दे रहे हैं, वो सब ज़रूरी है, होना चाहिए। मुझे एक ये लगा, मैंने ये कर दिया, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको 3 दिन के बाद मैं और किस्म के जो काम है उनका भी साथ दूँ।